اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نو جڑا دین عطا فرما کے بھیجیا اس دین دا نام کی ہے جی؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، سارے نو پتہ ہے اس دین دا نام کی ہے جی؟ اسلام۔ اسلام دے دو رخ نے، کنے رخ نے؟ ایک دا نام ہے مذہب، دوسرے دا نام ہے دین۔ ایک دا نام کی ہے، دوسرے دا نام کی ہے؟ ایک دا نام کی ہے، دوسرے دا؟ یہ دونوں شیواں رلا دئیے تو پھر اسلام بنتا ہے۔ جی انہاں چو ایک شے کٹا دیو، دوسری وادو کر دیو، ایک نو تھوڑا کٹ کر دیو تو اسلام بندا، یہ پکی گل جے۔ یہ 12-14 سال جڑا سی مدرسے دیاں پتلیاں دالاں کھادیاں نے نا۔ آج میں کلپ سنتا پیا سا مولانا فاروق الحسن صاحب دا، فرما رہے سن بھی اسی اس مسئلے تے بحث کرتے سن، مولانا صاحب گواہی دین گے بھی جدوں مدرسے پڑھتے سن تو بحث ہوندی سی بھی ساڈی جڑی مدرسیاں چ دال پکدی وہ ایڈی پتلی ہوندی ہے کہ وہ دے نال دسو وضو جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 12-14 سال دی جڑی محنت ہے نا، مشقت ہے، وہ دا نچوڑ میں تواڈے سامنے رکھیا ہے۔ ہن تواڈی مرضی ہے دا مل پا کے انہوں گنڈ مار کے بن لو، سینے چ محفوظ کر لو، یا انہوں ضائع کر جو۔ دین اور مذہب جب تک آپس وچ مل کے ایک ذات ایک فرد دے اندر جمع نہیں ہون گے، اس ویلے تک وہ بندہ پورا مسلمان بن سکدا۔ یہ پکی گل ہے۔ ہن یہ بات دی گل ہے کہ مذہب کنوں کہندے ہاں تے دین کنوں کہندے نے، دونوں چیزاں دے وچ ڈیفرنس کی ہے، فرق کی ہے، ونڈ کی ہے دونوں چیزاں دے وچ، وہ میں تواڈے سامنے اج ذکر کرنی ہے۔ تساں توجہ نہ ذوق نال یہ گل سمجھنی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جے تسی توقع لا رہے ہو نا میرے کولوں کہ ہنے میں کان تے ہاتھ رکھ کے کوئی شعر سناواں گا تو مہربانی کرو یہ توقع لا دیو، کیونکہ توقع ہوئے نا تو بندہ نہ کرے پھر بندے دے دل پریشان ہوندا کہ یار اسی تو کی سوچ کے گئے سا، مولوی صاحب سنائے کھ نہیں۔ پر جیڑی میں گل تانوں سناواں گا نا انشاءاللہ وہ سر والی ہوئے گی، پورے سر تے او دی لے دے وچ، او دی سر دے وچ کوئی کمی بیشی مالکاں دے فضل دے نال نہیں ہوئے گی۔ ساڈا کوئی کمال نہیں، ساڈے بزرگاں دیاں ساڈے وڈیاں دیاں محنتاں نے۔ دین اور مذہب دوویں چیزاں جدوں یکجا ہو جاون تے اسلام بندا ہے۔ تے اللہ رب العزت نے مینوں تے تانوں کی فرمایا ہے؟ قرآن کولوں پوچھنے ہاں، قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو۔ سارے اسی مومن ہیں نا جی۔ اللہ سانو فرما رہا ہے اے ایمان والیو ادخلو، سارے دے سارے داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام دے وچ، کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھے ادھورے داخل نہ ہو گیا جے۔ یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، جے اسلام دے وچ داخل ہونا جے نا تے پھر ادھا ادھورا نہ داخل ہوئے، پورے پورے داخل ہوئے۔ معلوم ہویا کہ اسلام دے وچ خالی کلمہ پڑھ کے بندہ اپنے آپ مسلمان کہہ لوے تے پورا مسلمان بندا جب تک کہ او دے تقاضے پورے نہیں کردا، جب تک کہ او دیاں ساریاں جزیات نو تسلیم نہیں کردا، من نہیں لیندا۔ جدوں تک منے گا نہیں، ہاں کسے گل تے عمل نہ ہوئے بندہ گناہگار ہو سکتا ہے جی۔ بندہ نماز سستی کردا ہے، بڑی پوچھ ہوئے گی، گناہ ہے نا، گناہ دا عمل۔ بندہ روزے چھڑدا ہے، بڑی پوچھ ہوئے گی۔ بندہ حساب وچ ہیر پھیر کردا ہے، بڑی پوچھ ہوئے گی۔ بندہ جھوٹ بولدا ہے، بڑی پوچھ ہوئے گی۔ بندہ کسے نو دھوکا دیندا ہے، بڑی پوچھ ہوئے گی۔ لیکن یہ چیزاں اسلام دے وچ نقص پیدا نہیں کردیاں۔ کل پھر سمجھا دے، بندہ پورا مسلمان ہو کے بھی اے گناہ کر سکتا ہے، پورا مسلمان ہو کے بھی رہ سکتا ہے، پورا مسلمان اگرچہ انہاں گناہاں دے وچ بھی مبتلا ہوئے پھر بھی پورا مسلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کیڑیاں چیزاں نے جیڑیاں اسی چھڈ کے پاویں وڈیاں وڈیاں پگاں پا کے مسیتاں چ بہ کے تسبیحاں پھیردے رہیے پھر بھی پورے مسلمان انہاں چیزاں تو بغیر بن سکدے، اے گل سمجھن والی۔ تے جے سانو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تانوں ساری زندگی جدوں تک اللہ تہاڈیاں زندگیاں وداوے، مالک اپنے فضل دے نال حیاتیاں عطا فرمائے، ساری زندگی یاد رہے گی جے اج سمجھ لئی تے۔
लेकिन समझ नहीं, जितनी जिन्हों समझ आए वो सिर जरूर मेरे नाल हिलाउंदा जाए कम अज कम। सुभान अल्लाह कहना ना कहना मर्जी की गल है, सिर हिलाओगे ना माड़ा जिहा मैनू पता लग जाएगा भी बंदे नूं समझ आ रही, हुण मैं अगे चलना। ये ना होवे मैं रिपीट करके उही समझाउंदा रहा तो भावें 6 घंटे भी लग गए तो सानू तो कोई फर्क नहीं पैना। तुसीं सुनने वाले बनो, असीं सारी रात भी तुहानूं जिक्र रसूल सुनाउण नूं तैयार हाँ। ठीक है जी। वो किहड़ी चीज़ है जी जिहदी कमी जिहड़ी है वो बंदे नूं अधूरा मुसलमान कर देंदी है, और फिर अधूरा मुसलमान होने का नुकसान की है? कुरान मजीद फुरकान हमीद विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फरमान पहला गौर नाल समात फरमा लो और इनू दिल च नक्श कर लो। कोई सज्जों खब्बों या विचों करके मतलब मैं नहीं कढ़ रहा, जो उहदा आयत दा तर्जमा मफहूम बनता है वो मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा। किसी भी मकतबे फिक्र दा कुरान फड़ के वेख लोगे ना, तर्जमा वही लिखिया होना। वो आयतां होर ने जिन्हां चों तर्जमे च भी गड़बड़ करते हैं, इत्थे तो भी गड़बड़ नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम विच पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, शैतान दे रास्ते ते नक्शे कदम ते ना चलियो। शैतान दे नक्शे कदम ते इहदे नाल दो गल्लां पता लग गई। पहली चीज़ कि इस बंदा मोमिन है लेकिन इस्लाम च उदों तक पूरा दाखिल नहीं होंदा जदों तक शैतान दे रस्ते ते चलदा है। या अल्लाह किहड़ी चीज़ है जिहड़ा शैतान दे रस्ते ते भी चलेगा तो वो होएगा भी, अखवाएगा भी मुसलमान, अधूरा मुसलमान होएगा। पर मैं हाँ पहला ये वेख लो भी जिहड़ा शैतान दे रस्ते ते चलण वाला हुंदा है ना, वो बंदा ओदा भला कदी कर सकदा ही नहीं। शैतान चूंकि किसी दा भला कर सकदा, इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, ओ खुला खुला दुश्मन है तुहाडा। एक तो हुंदा बंदा किसी यार सज्जण कोल इतमाद दे थां ते धोखा खा ले, ये तो समझ ही जाता है भी बड़ा इतमाद सी, बड़ी मुहब्बत सी। उन्हें आख्या चल यार मैं मेरा काम कर दे, मैं फलाने तेरे काम आ जाऊँगा। उन्हें कर दिता, हुण फलाने इहदी वारी आई तो इन्हें ये धोखा दे गया। मैं कहा उत्थे ते इतमाद है सी ना, अधूरा सी ना, ओले च सी धोखा, ओले विच सी फिर मिलिया। लेकिन अल्लाह फरमांदा इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, ए जिहड़ा शैतान है ना, ये जिहड़े पासे तुहानू खड़ना चाहता है ना, ये तुहाडा दुश्मन है, खुला दुश्मन, छुपिया होया दुश्मन नहीं। देखो साडे महल्ले दे विच साडे गवांढी भी आंढ गुआंढ च भी नाराज़गियां हो जांदियां ने, रिश्तेदारां च हो जांदियां ने, दिल च कदूरतां भी पल जांदियां ने, बड़ा कुछ हो जांदा है। लेकिन वो ओले रहिंदा है, ते जदों तक ओले रहिंदा है उदों तक वो कम अज कम शैतान दा मुकाबला नहीं करते। लेकिन शैतान ते वे खुला दुश्मन, सामने सामने वादे दुश्मन, ते बंदा फिर भी आखे नहीं या अल्लाह मैं तेरी गल नहीं मन्नी, शैतान ते मेरा सज्जन है, मैं तो शैतान की गल मननी। मैनू दस्यो जी रब उहदे ते राजी होएगा कि नाराज़ होएगा? अच्छा जिहदे ते रब नाराज़ हो जाए उहदे ते रब की रहमत बरस सकती है जी? सादा जी गल्लां ना, लेकिन समझा जे हुण असीं वंड कढ़नी है। और जिन्हों जिन्हों समझ आए वो मेरे नाल उच्चा जरा बोले हाँ, एक बारी बोलो हाँ सुभान अल्लाह, मौजूदगी का सबूत दो या अल्लाह। जिहड़ा उच्ची सुभान अल्लाह बोले उन्होंने अपने महबूब अलैहि सलातो व सलाम दे दीन ते पुख्तगी अता फरमा दे। गौर करिया जी, दीन की है ते मजहब की है, यदि अज तुसा समझनी है जी। दीन किसको कहते हैं और मजहब किसको कहते हैं? सब तो पहले आ जाओ जी मजहब। मजहब कहते हैं अल्लाह की इबादत के तरीके को। रब की इबादत करने के तरीके को क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर जी नमाज किंज पढ़नी है ये मजहब दसेगा, रोज़ा किंज रखना है ये कौन दसेगा? माशाल्लाह। हज किंज करना है कौन दसेगा? वजू किंज करना है कौन दसेगा? गुसल किंज करना है कौन दसेगा? मजहब। तवाफ किंज करना है कौन दसेगा? मजहब। तस्बीह किंज करनी है कौन दसेगा? ज़कात किंज देनी है कौन दसेगा? ये सारियां। इतिकाफ किंज करना है कौन दसेगा? रोज़ा किंज रखना है कौन दसेगा? बोली जाओ कौन दसेगा? मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सर मिसाल दे के तो आप फबदी भी बड़ी सब किबला, चूँकि अलामा साहब पढ़े ने मेरे नाना जी हजूर कुतुब आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो आप दियाँ ज़ाहिर है वो आप ही फबदियाँ सन तो आप ही कहते सन, लेकिन एक पंजाबी जुमला बोलते होंगे सन। और कहते सन बंदे खुदा बीबियाँ चाटी दे विच अचार नूं हिलाउंदियां तां ने भी उन्होंने उल्ली ना लग जाए, तो तुसीं भी बोलिया करो, तुहानूं भी दीन समझ आ जाएगा, दीन नूं उल्ली नहीं लग जाएगी, किधरे तुहाडे समझ नूं उल्ली नहीं लगती, तो बोलिया करो नाल सबक याद हो जाता है। अच्छा रोज़ा रखने का तरीका कौन दसेगा जी?
मजहब। रोज़ा रखने का तरीका कौन दसेगा? अच्छा, रोज़ा खोलने का तरीका कौन दसेगा? ए जे मजहब ये की है। जिस तरह मेरे लो मैं एक होर मिसाल ना तुहानू गल होर वाजे कर दियाँ। फलाना कहना जी फलाने का मजहब ओदा की मजहब है जी वो अहले हदीस है। वो किंज नमाज पढ़ता जी इंज करके इत्थों करके हाथ चुकते हैं तो इंज करके ना इंज बीबियां वांग इत्थे रख लेंदे ने। हैं जी, ये भी एक तरीका है। उन्हें कहा जी असें इंज पढ़िया सानू इंज समझ आउंदा है। असीं कहा ठीक है जी, तुहानू इंज समझ आउंदा लगे रहो। गल समझ आई? ये भी तरीका है। तुसीं गए हो मरमां दे विच काले सूट पाउण वालियां कोल, उन्हें की कीता जी, उन्हें इत्थों हथ चुके इंज करके थल्ले छड्ड छड़े, उन्हें बन्ने ही ना। उन्हें आख्या सानू इंज ही ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो यदा मतलब होया एक मजहब होवे, एक मजहब होवे ते एक मजहब मौला अली दा भी है। हजरत मौला अली ने भी तरीका दसिया, फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम इंज ज़ेरे नाफ हजूर हथ बन्नदे हुंदे सन। ठीक है जी, सानू ये चंगा लगा, असीं कहा जी मौला अली ने फरमाता अगों गल किहड़ी रह गई। ये वे तरीका। मजहबां दी वंड हुंदी है इबादत दे तरीके ते। अच्छा, मज़ाहिब दे विच इस्लाम तो बाहर भी मजहब मौजूद ने। हिंदू ने इबादतां ते वो भी करदे ने, भावें जिदियां मर्जी करदे होण, सानू उन्हां नाल गरज कोई नहीं। वो मिट्टी दियां मूरतां नाल वो जिहड़े बुत ने सानू तो गरज कोई नहीं ना, वो भी इबादत करदे ने, लेकिन उन्हां दी इबादत दा तरीका मजहब कहलाएगा। ईसाई मजहब, हिंदू मजहब, बुद्ध मत मजहब, सिख मजहब, ये सारे मजाहिब ने। लेकिन दीन किनू किया जाता है, ए जरा वंड हुण कर लियो। मजहब समझ आ गए तुहानू किनू कहंदे? दीन कहते हैं सर के बालों की नोक से लेकर पैर के नाखून की नोक तक, इंसान के पैदा होने से लेकर उसके कब्र में जाने तक, उसकी जरूरत की हर शय के बारे में जो रहनुमाई करने वाली शय है उसको दीन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है जी? दीन। मजहब और है, दीन और है। साई साडे दुश्मन, यहूदी साडे दुश्मन, सिख साडे दुश्मन। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूदियों नसरानियों को अपना यार ना बनाओ, ये तुम्हारे यार हो ही नहीं सकते। अजी साडे सारे दुश्मन। लेकिन इन सारियां नूं साडे मजहब नालों तकलीफ कहीं ने। नमाज़ां पढ़ो, साडे चर्च खरीदो, चर्च खरीद के उत्थे मसीतां बनाओ, नमाज़ां पढ़ो, तबलीगां करो, सारा कुछ करो, लेकिन खबरदार दीन दा नां नहीं लेना। मैं कहा जी दीन दा नां क्यों नहीं लेना? कहने लगे सानू दीन कबूल। याद रखना, मजहब दा किसे मजहब नाल अज तक कोई झगड़ा होया? जेड़े बनाउंदे ने तो वैसे ही बेअकले ने, मत मारी गई इन्हां दी। मजहबां दे झगड़े रहे ही नहीं कदी भी। ये जेड़े बनाए ना साडे हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला फरमांदे सन एक जुमला अरबी दे विच, मासा इन्नल वहाबियत कौमुन ला याकिलून। गल समझ आई ने? मैं इन्हें अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। मैं ये ते अकल बेअकलां वालियां गल्लां ने ना, कोई किसी के मजहब पर लड़ाई शुरू कर दे। असल जंग निजाम की है, वो जिसकी खातिर मदीने वाले के दंदाने तैयब को भी ज़र्ब लगी, वो निजाम जिसकी खातिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन अतार खून से भर गए, वो निजाम जिसकी खातिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में था तो जालिमों ने ओजड़ी हुजूर के कंधे पर रख दी, वो निजाम जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाए गए, मसला वो निजाम है जिसकी खातिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बीच बाजार में थप्पड़ मारा गया। मसला उस निजाम से है जिसकी खातिर हजरत उमर फारूक को नमाज के वक्त खंजर मारकर शहीद किया गया। मसला उस निजाम का है जिसकी खातिर हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहर मदीना में 40 दिन तक खाना पानी बंद करन तो बाद उन्होंने घर में घुस के शहीद कर दिया गया। मसला उस निजाम से है जिसकी खातिर हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद किया गया। यारो मसला उस निजाम से है जिस निजाम के लिए हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जहर दे दिया गया, हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। वो निजाम है, वो उसका नाम है दीन।
اب اس کی ونڈ آپ نے کرنی ہے ذرا. جس کو سمجھ آئی ہے میری بات وہ بولو ذرا سبحان اللہ. ہم بھی کہتے ہیں آج ہمارے یہاں نا ایک بات ساڑھے گل نکل آئی, او چھڑو جی مولوی صاحب سخت بات نہ کریں, مولوی صاحب ڈاٹی گل نہ کرے آج پرچہ ہو جائے گا. کی کرنا مولوی تے امن پسند ہوندے نے, کیوں ہو جیاں گلاں کردے ہو جڑیاں دوسرے نو تکلیف دین. میں کہ مینوں اے دس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر اناج دیاں بوریاں کنیاں سن؟ کوئی تاریخ دان دسے جی, کوئی اہل سیر دے وچوں کوئی امام دسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اناج دیاں بوریاں توڑے بھر کے رکھے ہون گھر وچ. سونے کول جو آندا سی حضور ونڈ دیندے ہوندے سن. لیکن جدوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال طیب ہویا, حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی گودی وچ رسول پاک دا جدو سر انور سی, ایمان نہ دسے اس ویلے حضرت سید عائشہ دے حجرے وچ تلواراں کنیاں لٹکنیاں پئیاں سن. آج سانو پڑھایا غلط گیا, سکھایا غلط گیا. سانو خبردار اسلام دی گل کرو پر مذہب تک, نماز دی گل کرو, روزے دی گل کرو, اسی تانوں فنڈ بھی دینے ہیں, تبلیغی جماعتاں بھی کڈو, پھرو ٹرو گھراں دے وچ لوکاں نوں میٹھیاں میٹھیاں سنتاں بھی دسو, سارا کچھ کرو. لیکن اے دے تو سانو رولا کوئی نہیں. سانو رولا کس گل تو ہے؟ خبردار دین دی گل نہیں کرنی. تساں دین دی گل نہیں کرنی. میں کہا جی کیوں؟ جس دین دی خاطر امامہ دے امام, امام الائمہ, سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا جنازہ جیل وچوں اٹھیا تے 10 لاکھ احادیث مصطفیٰ دے حافظ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ دے جسم تے کوڑے مارے گئے. تے امام احمد ابن حنبل دا جسم طیب آپ نو دساں حضرت امام شافعی خود فرماندے ہیں, آپ فرماندے ہیں احمد ابن حنبل کو رب نے اتنی نزاکت اور حسن عطا فرمایا ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو بعید نہیں تھا کہ میرا رب احمد ابن حنبل کو نبی بنا دیتا. یہ استاد ہیں حضرت امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے, تو ان کے بارے میں, ان کے حسن اور نزاکت کے بارے میں یہ قول کرتے ہیں. سوچو ذرا اس 10 لاکھ احادیث مصطفیٰ دے حافظ امام احمد ابن حنبل دے جسم تے کوڑے برسائے جان. میں نے کہا وہ کیوں برسائے گئے؟ مذہب کے لیے نہیں, وہ اس نظام کے لیے برسائے گئے جس نظام کو آج ہم نے پسے پش ڈال دیا. اسی ہے کہ سانو نماز قبول ہے وہ بھی کدی کدے پڑھ لیا کریں گے, جمعہ قبول ہے کدی کدے پڑھ لیا کریں گے جی. مرضی دا مولوی آیا تے وہ بھی اینڈ تے جا کے پڑھ لیا کریں گے. روزے بھی رکھ لیا کریں گے جے ٹھنڈ دے ہون تے, گرمی دے ساڈے کول نہیں رکھے جاندے. زکات بھی دے دیاں گے جے کدھر مال بہت وادو ہویا تے, نہیں تو دین دی کی لوڑ ہے, ایویں کٹان دی کی لوڑ ہے. عشر تے اساں دینا ہی کوئی نہیں نا, جو مرضی ہو جائے جی. ہم نے کہا ہم نے نظام کی طرف نہیں جانا, دین سانو تھوڑا بہت قبول ہے بس ٹھیک ہے. اسی مسلمان ہو گئے تے اسی یہ دعوے شروع کر دے, انہاں مولویاں نوں کی پتہ ہے ایویں رولا پاؤندے نے, سیاست کردے نے, آیا دین آیا. کیا دین آیا؟ مطلب اگے دین کوئی نہیں سی. میں کہ چلیا پہلے سوچ صحیح کیا کہہ رہا ہے تو, کس کے مقابلے میں تو بات کر رہا ہے, کس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے. ایک صرف آپ کو حوالہ یہاں سے, یہ کتاب الشفا میں مجھے یاد آ گیا جو اس گفتگو کے درمیان تھا نہیں لیکن اب آ گیا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بولو ذرا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, سارے بولو ذرا. اچھا صفحہ نمبر 22 ہے, حصہ 2 میں یہ بولو زور تاجدار ختم نبوت. توجہ جی, اب توجہ کرنا اس بات پر. وحق الامام ابو قاسم القشیری, حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ صوفیاء کے بڑے اساتذہ میں سے ہے. حضرت قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی اساتذہ میں شامل ہے. سوچو ذرا, یہ اتنے بڑے بزرگ عالم دین ہیں. ان کی مشہور کتاب ہے رسالہ قشیریہ. کبھی اللہ توفیق دینا وہ کتاب پڑھ کے دیکھیں, ایتھے بہ کے پڑھو گے جو سار دے پردے ہٹ کے راتی ستیاں پیاں کی جاگتیاں اکھاں نال غوث پاک دا دیدار نہ ہوئے تے گل کرے. لیکن گل ہو یہ اخلاص, اخلاص ہوئے تے پھر کم لبے گا, تے ضرور لبے گا. اتنے بڑے بزرگ آئی حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ, اور ان کی بات حضرت قاضی ایاد مالکی فرما رہے ہیں. اور کتاب بھی عام نہیں ہے, کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ, جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا جس گھر چاہے کتاب ہوئے اتھے کدی آگ نہیں لگے گی. جس گھر میں یہ کتاب ہو وہاں جادو اثر نہیں کرے گا. جو سمجھے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے, یہ کتاب پڑھا کرے, اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے.
تو جس بندے کو عشق رسول میں فراوانی چاہیے وہ اس کتاب کو پڑھا کرے، اللہ اس کا عشق رسول زیادہ فرما دے گا۔ اتنی باکمال کتاب، آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے حضرت قاضی یاد مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حکایت کرتے ہیں، اور گل بڑی ڈاڈی جے نو سمجھو ذرا جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو۔ مذہب اور دین کے درمیان جو ہم نے آج فرق ڈال لیا ہے نا، مذہب قبول ہے دین قبول نہیں، میں نے کہا یہی تو شیطان کا راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور جو تمہیں کہے کہ مذہب تک رہو دین کی طرف نہ ہو، سمجھ لینا یہ بھی شیطانی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ اب یہ سنیے حضرت امام ابو القاسم قشیری کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن لیث جو تھا نا، یہ خراسان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، عمر بن لیث، یہ اپنے چند وزیروں کے ساتھ نا ایک پہاڑی پر چڑھا، اونچا جہا پہاڑ سی وہ اتنے کھڑا ہویا، پھر کیا ہوا، کہنے لگا جی اس بندے نے نا دیکھا اپنے میدان کے اندر فوج جہاں پر اس کی موجود تھی، خیمے لگے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اور سواریاں، اسلحے کی فراوانی، تلواریں، نیزے، بھالے، تو یہ اپنی فوج دیکھ رہا تھا جو اس کے ایک اشارے پر کسی بھی جگہ پر حملہ کر دے، کہیں بھی جا کر وہ جناب وہ فتح کر لے علاقے کو، تو اس کی فوج تھی، یہ بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا، اتنی فوج اللہ نے مجھے دی، آج 4 بندے کسی سے ملازم ہو جانا آکڑتے ہو دی بھی نکل ہوندی، لیکن یہ عمر بن لیث اس کی کچھ تار کہیں اور جڑی ہوئی تھی، اس نے جب یہ سوچا نا یہ مر گیا، حضرت ابو القاسم کہتے ہیں جب یہ مرا نا تو اس کو خواب کے اندر دیکھا، تو فقیلا لہو سے کہا گیا ما فعل اللہ بکا، کیا اللہ نے کیا تیرے ساتھ، فقال غفر علی، کہنے لگا اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ سوال ہوا اس سے، اب وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے اس لیے میرے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، کہنے لگا میں ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا، میں اپنے جنود کو، لشکر کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے تعجب ہوا، فَآجَبْتَنِي، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں کلہ بندہ ایڈی میری فوج، کتنی میری فوج ہے، میں جدھر کو آرڈر کر دوں یا ادھر کو چل پڑے۔ کہنے لگا میں اس پر تعجب کرتا تھا کہ یہ اتنی زیادہ میری فوج ہے، کہتا اس وقت کیا ہوا، فَتَمَنَّيْتُ، کہنے لگا میرے دل میں صرف ایک تمنا پیدا ہو گئی۔ یہ مسئلہ سمجھیں ذرا، میرے دل میں کیا پیدا ہو گئی جی، ایک خواہش میرے دل میں، ایک تمنا پیدا ہو گئی، کیا؟ کہنے لگا تمنا یہ آئی کاش کہ میں رسول پاک کے زمانے میں ہوتا، کاش رسول پاک کے زمانے میں ہوتا، اور حضور فرماتی احد میں جانا ہے، میدان احد میں جنگ کے لیے، تو میں اپنا سارا لشکر لے کر رسول اللہ کے ساتھ چلا جاتا۔ حضور فرماتے بدر کو جانا ہے تو میں اپنا سارا لشکر لے کر بدر میں چلا جاتا۔ حضور فرماتے فلاں جنگ میں جانا ہے، میں سارا لشکر لے کر ادھر کو چلا جاتا، میں اپنے لشکر کے ساتھ رسول اللہ کے دین کی مدد کرتا۔ جب اتنا سوچا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی مدد کے ارادے نے اللہ رب العزت کو اتنا راضی کیا کہ رب نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیا۔ دین میں مدد کرنے کا ارادہ، اجے ارادہ کیا صرف، کیونکہ جس نے سوال کیا تھا، جس نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا فقیلا بماذا، وہ کہنا کہ تیری کیوں بخشش ہو گئی، کیونکہ اس کے کام بڑے ڈاٹے تھے، بڑا کوئی سخت مزاج قسم کا بادشاہ تھا۔ تو میں نے کہا میاں وہ سخت مزاج ہو تو بندے سے کئی گناہ ہو سکتے ہیں، کئی ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اللہ رسول کو پسند نہ ہو، تو اس بندے کی اسے تعجب سے پوچھا تو کیسے بخشا گیا؟ اس نے کہا میں نے صرف ارادہ کیا تھا رسول پاک کے دین کی مدد کرنے کا، صرف ارادہ کیا۔ میں کہا جو ارادہ کرے رب انہیں بے حساب بخش دیتا ہے، تو جو میرے محبوب کے دین کے مددگار بن جائیں میرا رب ان پر اپنا کتنا کرم فرمائے گا۔ اب سمجھئے گا فرق مذہب اور دین کا، یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ عبادت کے طریقے سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا آپ کو، حکومت آج بھی کہتی ہے، ہمیں بھی کہتی ہے، لبیک والے نو سارے نو کہندی ساڈے کولوں پیسے لو، دفتر بھی بنانے ہیں، مسیتاں بناؤ، مدرسے بناؤ، سارا کچھ تانوں ملے گا، کوئی پرچہ بھی نہیں کٹے گا، ٹور بھی تہاڈی واہ ہوئے گی، سینٹ وچ سیٹاں بھی دیاں گے، اسمبلی دے وچ نمائندگی بھی دیاں گے، لیکن دین کی بات نہ کرو۔ میں کہا کیوں بھائی دین کی بات کیوں نہ ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب رسول پاک کا دین آ جاتا ہے نا، پھر عورتوں کی عزتیں رب محفوظ فرما دیتا ہے۔ جب دین آ جاتا ہے نا پھر کرپشن نہیں ہو سکے گی، جب دین آ جائے گا پھر 2 نمبری رسول پاک کے اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکے گی، جب دین آ جائے گا۔ اسی دین سے تو مسئلہ ہے۔ اب سنیے جب دین آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔
ابھی چند دن پہلے کی بات ہے جی، ہمارے علاقے میں تھانہ شاہ غریب کی حدود میں ایک گھر میں شادی تھی. اس کو کوئی مہمان آئے، ظاہر ہے بچے بچیاں دوست احباب رشتہ دار آتے ہیں. تو وہ ایک بچی جو ہے وہ گم ہو گئی. وہ ڈھونڈنے میں پتہ چلا 2 دن کے بعد اس کی لاش کھیتوں سے ملی. اچھا یہ واقعہ گزرے ہوئے ابھی 1 ہفتہ گزرا ہے، 3 ماہ کی بچی کی لاش ملی. ابھی اس واقعے کو بھی 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ ابھی حال میں یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ایک 8 سال کے بچے کی لاش ملی. اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا ہوا. اور یہ پے در پہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ دین نہیں ہے تخت کے اوپر. کیونکہ جب رسول پاک کا دین آ جاتا ہے پھر فرق کیا ہوتا ہے وہ آپ کو مسئلہ بتانے لگا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت میں نا ایک بی بی چلی یمن سے مدینے کی طرف پیدل. اس کے پاس ہیرے جواہرات کچھ سونا چاندی بھی تھا. وہ لے کے اکیلی چل رہی ہے، آ رہی ہے. رستے میں آبادیاں بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، بیابان بھی ہیں. وہ سارے رستے طے کرتی کرتی جہاں رات ہوتی تھی وہاں پر کہیں ٹھہر جاتی اور صبح کو پھر اٹھ کے چل پڑتی. کئی دنوں کے بعد جب وہ مدینہ پاک پہنچی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آپ کو خبر دی گئی کہ ایک اکیلی نوجوان بی بی جو ہے وہ یمن سے چلی ہے، مدینے پہنچ گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نالین جوتے بھی نہیں پہنے، اٹھ کے دوڑ لگائی. کہنے لگے کدھر ہے وہ بی بی؟ کہا جی وہ فلاں مقام میں ٹھہری. حضرت عمر فاروق بھاگتے ہوئے وہاں پر گئے، جا کے دستک دی اور کہا بی بی میں عمر ہوں، تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. وہ بی بی کہنے لگی آپ امیر المومنین ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ بی بی آئی کہاں سے ہو؟ کہنے لگی کہ میں یمن سے آئی ہوں. کہا کتنے دن لگے؟ کہا جی اتنے دن اتنی راتیں مجھے سفر میں گزری. کہا مجھے یہ بتا کیا کسی نے تیری طرف میلی آنکھ سے تو نہیں دیکھا؟ یہ ہم اس دین کی بات کرتے ہیں، جب دین آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بتا تو صحیح، کیا کسی نے میلی آنکھ سے تو نہیں دیکھا؟ وہ بی بی کہنے لگی نا میری طرف تو کسی نے دیکھنا تھا. کہا جدھر سے میں جاتی تھی مسلمان نوجوان اپنی نگاہیں جھکا لیا کرتے تھے. کہا جہاں مجھے رات ہوتی تھی تو مسلمان اپنے گھر کی خواتین کو میری خدمت میں بھیج دیتے تھے، میرے لیے رہنے کا انتظام کرتے، کھانے کا انتظام کرتے. اور کسی نے میلی آنکھ تو بڑی دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں مجھے. کسی نے میرے کہا تجھے چور ڈاکو نہیں ملے؟ کہا کوئی بھی نہیں، میرے پاس تو زیور بھی تھا، میں صحیح پہنچی ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تب نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر، اور اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ آپ جہاں کھڑے تھے دوسرے کنارے تک آواز پہنچی. صحابہ حیران ہوئے کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم نے اتنی زور سے نعرہ لگایا، صحابہ بھاگے ہوا آئے. اور جب مجمع لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا بتائیے حضرت کیا ہوا؟ بڑی زور سے اور جوش میں آپ نے نعرہ لگایا، کہا آج میں نے رسول اللہ کا فرمان سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، آج میں نے حضور کا فرمان سچ ہوتے ہوئے دیکھا. جی ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. میں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ عرب کے لوگ تو بڑے چور قسم کے ہیں، لٹیرے قسم کے ہیں. حضور یہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں. حضور یہ تو اپنی ماں کو بازاروں منڈیوں میں بیچنے والے ہیں. حضور یہ تو لوٹ لینے والے ہیں. یا رسول اللہ ان پر کچھ اثر ہوگا؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا عمر یہی عرب کا معاشرہ ہوگا جہاں بیٹی کو زندہ گالا جاتا ہے، ماں کو منڈی میں بیچا جاتا ہے. عمر جب محمد عربی کا نظام آ جائے گا فرمایا یمن سے نوجوان عورت مدینے پہنچ جائے گی، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہماری آنے والی نسل ہے نا، چند سال پہلے قصور کے اندر 350 زیادتیوں کا ملزم ایک سیاسی جماعت کا ایم پی اے تھا جو ویڈیوز بنا کے ڈارک ویب کو بیچتا رہا. مجھے بتائیے اس کیس کا کیا ہوا؟ 350 زیادتیوں کے کیس. خدا کے بندو کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ آنے والی نسلوں کو معاشرہ دے کے چلے جائیں گے کہ کوئی گل نہیں، خیر ہے سیاسی معاملہ تھا دب گیا؟ میں نے کہا سیاسی نہیں، معاشرے کی موت کا معاملہ ہے. اس لیے کہ مذہب تو ہم نے رسول اللہ کا قبول کر لیا ہے، وہ بھی آدھا ادھورا. ہم نے تو رسول پاک کے دین کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کیا. آج ہماری گلیاں سڑک کتنا ٹیکس دیتے ہیں جی ہم، ساڑھے جو ہر بندہ اپنی ادھی کمائی تو ٹیکس میں دے رہا ہے. ہماری گورنمنٹ تو کہتی ہے ٹیکس آتا نہیں ہے، تو پھر میاں جو میں اور آپ ماچس کی تیلی کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں وہ جاتا کدھر ہے؟ تم جو 20 روپے کا 30 کا لوڈ کرواتے ہو اس پر بھی آدھا ٹیکس کٹ جاتا ہے، وہ جاتا کدھر ہے؟
میں آپ کو بتاتا ہوں جب محمد عربی کا دین آئے گا تو پھر کیسے اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور یہ اتنے تگڑے اسلام کے خلیفہ ہوئے کہ ان کو خلفائے راشدین کی صف میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کا جب زمانہ خلافت آیا نا تو ایک نبی کریم علیہ السلام کے غلام 3 سال کی زکوٰۃ اپنی ہتھیلی پر لیے گھوم رہے تھے۔ کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 3 سال ہو گیا، انہوں نے بندہ لبا ہی نہیں جڑا زکوٰۃ قبول کرے۔ جس کے پاس جاتے ہیں زکوٰۃ قبول کر لو، کہنا حضرت جی میں آپ زکوٰۃ دینی، میں دینے والا ہوں، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوں۔ اتنی فراوانی تھی مال کی۔ ایک بندہ ان کو ملا راستے میں سفر کرتے ہوئے، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے، جا کے اس کو سلام کیا اور کہنے لگے میاں بڑی دیر ہو گئی، 3 سال ہو گئے، 3 سال دی زکوٰۃ جیب چپائی پھرنا کوئی لینا والا لبدا نہیں پیا، مہربانی کر، تو مینوں بندہ ماڑا لگنا ہے، تیری مہربانی ہے، تو ہے تے میں اے زکوٰۃ میرے کولوں قبول کر لے۔ انہوں نے کہا حضرت جی ٹھہرو ذرا، انہیں بھی کیسے چت پایا، 2 سال دی زکوٰۃ انہیں بھی کٹ کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا جی 2 سال ہو گئے مینوں بندہ نہیں لبدا پیا جنہوں میں زکوٰۃ دیا۔ پھر یہ سارا مال بیت المال میں جمع ہوا، مسلمانوں کے لیے جو سرحدات پر پہرا دینے والے تھے ان کے لیے اسلحہ خریدا گیا، سواریاں خریدی گئیں اور ان کو سہولتیں دی گئیں، شہروں کے دروازے بنائے گئے، قلعے تعمیر کیے گئے، پھر مکانات بنائے گئے، نوجوانوں کی شادیوں کے اخراجات حکومت نے کیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں۔ اور پھر جب سارے راستے بن گئے، پھر مکان بن گئے، کوئی بے گھر نہ رہا، کوئی بھوکا نہ رہا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کابینہ بیٹھی، کہا بتاؤ بیت المال کی کیا صورتحال ہے؟ کہا حضرت جی ابھی بھی مال اتنا ہے کہ بیت المال بھرا ہوا ہے، غلہ باہر پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ بوریاں اور پہاڑوں پہ بکھیر دو، حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، تو اس کو دانا چگنے کے لیے مشقت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رسول پاک کا نظام ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو رسول کریم علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے لے کے آئے۔ یہ وہ دین ہے جس میں کامیابی کے راز مضمر ہیں، یہ وہ دین ہے جو میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، یہ وہ دین ہے جو ہمارے مقدروں کو سنوارنے والا ہے اور ہمیں صراط مستقیم دکھانے والا ہے۔ اب ایک سمپل سی بات جڑی میں ہجے تک واضح کر کے نہیں آکی، اس پر غور کریں ذرا۔ نماز ہم نے پڑھ لی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں جی، کوئی رفع نہیں کردا، کوئی کردہ پیا کرے پیا، سانو کی ہے کردہ پیا تے کرے پیا، سانو اے دے نال کوئی مسئلہ، کوئی میلاد نہیں مناندا نہ منائے، سانو اے دے نال کوئی مسئلہ۔ ہاں جیڑا کرن والے تے کوئی فتویٰ لائے گا انہوں اسی سوال پوچھنا بھی جاننے ہیں تے جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے نا، یہاں ہم عیسائیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں نا۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے حقوق ہیں جو اسلام نے اس کو دیے ہیں۔ اگر وہ جزیہ دیتا ہے، مسلمانوں کی حکومت قبول کرتا ہے، اس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اتنا سونا ہمارا دین ہے جی۔ لیکن اگر کوئی کسی اور طرح، کسی اور مذہب میں نماز کسی اور طرح پڑھتا ہے، روزہ کسی اور طرح رکھتا ہے، حج کسی اور طرح کرتا ہے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ کرتا ہے تو پھر کرتا رہے، لیکن اگر فتویٰ لگائے گا اہل سنت پر تو پھر باقی باتیں جو ہے وہ بات کی ہیں۔ یہی مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مذہب مسئلہ نہیں ہے، نظام مسئلہ ہے، اور وہ نظام وہی ہے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اپنی جان قربان فرمائی، وہ دین وہی ہے۔ اور ہمارا نعرہ کیا ہے تحریک لبیک کا؟ آیا آیا بولو، آیا 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 آیا۔ اب سنیے ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، ایک بندہ نا بادشاہ تھا کسی ریاست کا، اس کی ریاست بہت بڑی نہیں تھی لیکن بہرحال بادشاہ تھا، اس نے نا اسلام قبول کر لیا۔ اب بادشاہت سے وہ مسلمان ہوا تو مسلمانوں کے انداز و اطوار تو فقیرانہ تھے، درویشانہ انداز تھے صحابہ کے، اور ایک ایک چادر کے اندر انہوں نے کئی سال گزار دینے ہیں جی، 1-2 چادریں لباس ہیں اسی میں ساری عمر گزار دی ہے جی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت 100 دینار کا، 100 سونے کے سکے کا ان کا ایک سوٹ آتا تھا جو ایک بار پہنتے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا اور اس کے بعد غزوہ احد میں گئے تو ایک ہی انہوں نے تہمت باندھا ہوا تھا، کمر پیٹھ ان کی ننگی تھی، تلوار پکڑی ہے، حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رسول پاک نے یہ منظر دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو اتنے قیمتی سوٹ پہنتا تھا آج اسلام نے اس کی دوسری چادر بھی اتار لی. پھر جب آپ شہید ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر اور آپ کا لاشا حضور کے سامنے لایا گیا تو شہید کو چونکہ اسی کپڑوں کے اندر کفن دیا جاتا ہے تو وہ تہمت کھول کے آپ کے جسم طیب پر بچھایا گیا نا. سر اگر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے, پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سر کو کپڑے سے ڈھانپو اور پیروں کے اوپر گھاس رکھ دو. اور جب یہ کر دیا گیا تو امام الانبیاء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. رسول پاک نے فرمایا اے اللہ یہ تیرے نبی سے محبت کیا کرتا تھا, اس نے نہ دنیا دیکھی نہ مال دیکھا, تیرے نبی کے دین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب قیامت والے دن اسے یہ انعام عطا فرمانا جب یہ تیری بارگاہ میں آ جائے تو اسے دیکھ کے مسکرانا, یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. پھر حضرت فاروق اعظم 2 چادریں بھی لے لیں تو حساب ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے حضرت جی باقی غازیوں کو 1 چادر ملی ہے تو آڈے کل 2 کتوں آئیاں. سوال ہوتا ہے. آج ان سے کبھی پوچھا ہے میاں کونسلر تے تو اجے کل بنے ہے تے گڈی تو نویں خرید بھی لئیے, کیا تیری سرکاری تنخواہ اتنی ہے ذاتی کاروبار سے کمایا ہوا پیسہ ہے؟ کوئی جواب نہیں. یہ آج کے ایم پی اے جو کل تک تو شاید لوگوں کی لوٹی ہوئی دولت پر ان کو مان تھا, آج سیاست میں عوام کے ٹیکس کے اوپر اپنی گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کبھی پوچھے کہاں سے آیا یہ مال تمہارے پاس؟ لیکن جب رسول پاک کا دین آتا ہے تو پھر حساب ایسے ہوتا ہے. یہ جو بادشاہ تھا نا اس نے اسلام قبول کیا, اکڑ تو تھی نا کہ میں تو ریاست کا بادشاہ ہوں, میرا تو پروٹوکول ہی وکھرا ہوگا مسلمانوں میں. یہ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا تھا, ایک حبشی غلام جو مسلمان تھا وہ طواف کر رہا تھا, اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اس نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا جو پیچھے کو لٹک رہا تھا, گھسڑتا ہوا زمین پہ جا رہا ہے. تو اس کا نا پیر آ گیا, حبشی غلام کا نا اس جبے کے اوپر پیر آ گیا. تو وہ جو مائنڈ سیٹ تو بادشاہ والا تھا, وہ جب اس نے دیکھا نا میرے جبے پہ پیر آ گیا تو اس نے پلٹ کے نا زوردار تمانچہ اس غلام کے چہرے پہ مار دیا. تمانچہ مارا. اب یہ غلام جو تھا یہ بھاگا بھاگا حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا, کہا حضور میرے ساتھ جاتی ہو گئی, مجھے تھپڑ مارا گیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا لاؤ اس کو جس نے تھپڑ مارا. پکڑ کے گئے کرندے جا کے, وہ جو سپاہی تھے گئے جا کے انہوں نے پکڑ کے پیش کر دیا عدالت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے وہ یہ توقع کر رہا تھا چونکہ میں بڑی ریاست کا بادشاہ ہوں تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بندے خدا یہ دین ہے مصطفیٰ کا, یہاں بادشاہیاں نہیں دیکھی جاتی, یہاں بڑے بڑے تاج نہیں دیکھے جاتے, یہاں عدل کیا جاتا ہے, انصاف کیا جاتا ہے. یا تو اس غلام کو راضی کر لے بھی یہ تجھے معاف کر دے اللہ کے لیے, پھر تیرے لیے چھوٹ ہے, اور اگر یہ معاف نہ کرے پھر کل میں فیصلہ سنا دوں گا. تاریخ پہ تاریخ نہیں ملتی تھی اس زمانے میں, جب دین آتا ہے پھر تاریخ پہ تاریخ نہیں ملتی جناب, پھر فیصلے کیے جاتے جی. پھر جناب شراب کو شہد نہیں ثابت ہونے دیا جاتا, بات سمجھ رہے ہیں آپ, شراب کو شہد نہیں بنایا جاتا. پھر ملک کا صدر یہ نہیں کہتا مولویوں کو چاہیے کہ سود حلال کرنے کا کوئی طریقہ نکالیں. جو مر گیا ملعون, آپ کو پتہ ہے نا صدر ممنون جس کا نام تھا, پاکستان کا صدر رہا ہے, تو دیکھو نا جب ایسے مردود مرتے ہیں تو 5 بندے بھی جنازہ پڑھن جوگے نہیں لبے. پورے ملک کا صدر رہا, 5 بندے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے جی. اور ادھر ایک ویل چیئر پہ جو کونسلر بھی نہیں تھا, 2.25 کروڑ بندہ جمع ہو گیا. تیرا نام رہے سارے بولو بے شمار تاجدار ختم نبوت. 2.25 کروڑ بندہ جمع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کا نقصان کرنے والا تھا اور یہ دین کا پہرا دینے والا تھا. بس اتنا سا فرق ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا لاؤ اس کو, آ بھئی کل اگر تو کل تک اس کو راضی نہ کر سکا تو تجھ پر میں حد جاری کروں گا, اور اگر یہ راضی نہ ہوا تو پھر تیری خیر کوئی نہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کو چاہے لالچ دے چاہے ویسے منت کر, اس کو منا لے. لو جی خدا کا کرنا یہ ہوا, وہ بندہ نہیں منیا جی, وہ غلام نہیں مانا. اس نے کہا نہیں مجھے تھپڑ مارا ہے, کیوں مارا ہے, اب اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اگلے دن وہ جب اس نے دیکھا نا کہ معاملہ یہ ہو گیا یہ تو ایت منیا کوئی نہیں تھا, حضرت عمر فاروق نے تو میرے تے حد لا دینی. تو پھر اس بندے نے کیا کیا جی, وہ اس نے راتوں رات اپنا جلی بستر اٹھایا تو وہ دوڑ گیا, وہ بھاگ گیا. اسے سمجھ آ گئی کہ جو محمد عربی کا دین ہے یہاں پر بڑے جبے کبے محل دیکھ کے فیصلے نہیں کیے جاتے, یہاں پر رسول پاک کا انصاف جیسے ہوتا ہے اسی کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں.
بس رولا صرف اتنا ہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا نواز شریف کا مسئلہ ہمارا مذہب ہے؟ انہوں نے کہڑا کدی مسیطے جانا ہوں. عمران خان کا مسئلہ کوئی ہماری نمازیں ہیں؟ نہیں. بتائیے ان کا مسئلہ ہے کیا؟ ٹرمپ ہمارے اوپر اتنا روپیہ کیوں لگا رہا ہے؟ ایران سے اتنا مال کیوں آ رہا ہے؟ یہ فرانس اتنے پیسے ہمیں امداد کے طور پر ہماری حکومتوں کو کیوں دے رہا ہے؟ انہوں نے ساڑھے نال ساکھ کیڑا ہے، یہ ساڑھے نال لڑائی کیڑی ہے؟ اور میاں اس نظام کی لڑائی ہے جس کو نظام محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. جب حضور کا نظام آ جائے گا پھر یہ سارے مسئلے حل ہونے. اس لیے مہربانی کریں، پہلی بات یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سیاست اور دین کوئی الگ چیزیں ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہنا چاہتا ہے، میں بڑی واضح طور پر اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، مہربانی کرو ہمیں پھر بتاؤ اگر دین میں سیاست نہیں ہے یا دین ہمارا ادھورا کہہ دو تو پھر جو مرضی دین اختیار کرو جا کے، ہمیں کوئی غرض نہیں. ہمارے اسلام کی دین کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد عربی کے دین کی ضرور ہے. ہمیں ضرورت ہے. اسلام کو ہمارے کلمے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اسلام کو ہمارے ماننے کی کوئی احتیاج نہیں ہے. وہ بالکل بے نیاز ہے. اگر جس نے ماننا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے پھر پورا پورا منو، ادھا ادھورا نہ مان. یا تو کہہ دے بھی اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں، یا پھر مان اگر اسلام میں سیاست ہے تو وہ یہ ہمارے علاقے کی، ہمارے ملک کی سیاست جیسی سیاست ہے نہیں ہے. وہ سیاست اور ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کی ہوتی ہے. ابن عساکر کی ایک روایت ہے، بخدا دل کانپ جاتا ہے جب یہ کسی کہنے والے نے کہا عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. عدل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عساکر کی روایت ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر بھی موجود ہے. آپ کے وصال کے 11 سال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا گیا. کتنے سال کے بعد؟ 11 سال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا گیا. وہ جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے کیفیت کیا دیکھی؟ انج جی میں ہن مینوں زور لایا نا متھے تے پسینہ آیا تو ایسے کر کے نا وہ پسینہ اپنے ماتھے سے صاف کر رہے تھے. حضرت عمر انگوٹھے کی مدد سے ایسے یا ایسے صاف کر رہے ہیں اپنے ماتھے سے پسینہ. سوال کیا گیا حضرت جی کی بنیا؟ ما فعل اللہ بکا، کی ہویا تواڈے نال؟ ہیں جی فوت ہوئے ہو، بعد کی حساب ہویا؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ بتاؤ مجھے گئے ہوئے دنیا سے کتنا عرصہ ہو؟ کہا جی 11 سال ہو گئے. فرمایا عمر آج حساب دے کے فارغ ہویا. عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اگر اب ہم کہیں کہ نہ مولانا نماز کی بات کرو، ووٹ کی بات نہ کرو، مولانا روزے کی بات کرو، سیاست کی بات نہ کرو، الیکشن کی بات نہ کرو، سیاست کو جدا رکھو، دین کو جدا رکھو، مذہب کو جدا رکھو، تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں پھر مجھے بتاؤ نا تم نے اسلام کو کتنا مانا ہے اور کیا مانا ہے؟ یا تو کہہ دو بتا دو کہ ہمیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو خون ادھر اپنا بہایا تھا اس خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. حضرت علی اصغر شہزادہ گلستان رسالت کے حلق میں جو تیر لگا تھا نا، وہ جو خون کا فوارہ چھوٹا تھا، یا تو کہہ دو اس خون کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، یا تو کہہ دو وہ جو حضرت علی اکبر کی گردن میں نیزہ مارا گیا تھا نا اور آپ جو شہید ہو کر کے گرے تھے زمین کے اوپر اور حضرت امام علی مقام نے آپ کا لاشا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے یزیدیوں کے لیے پھر بھی آپ نے دعا کہی تھی اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما. یا تو بتا دو حضرت علی اکبر کا یا حضرت عباس کے کٹتے ہوئے بازوؤں کو، آپ کہہ دو ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اور یار باقی باتوں چھوڑو، مجھے یہ بتا دو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی جنگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. تو پھر جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم تمہیں کہیں کہ رسول پاک کے دین کی طرف آؤ. لیکن اگر دین ماننا ہے تو پھر پورا مانو، ادھورا نہ مانو. جو مولوی یہ کہتا ہے اسلام میں سیاست نہیں ہے وہ بندہ اسلام کو مانتا ہی نہیں. میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، صرف ایک حدیث. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا جو بنی اسرائیل کے نبی تھے نا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، میں ان کے سارے نبی جو آئے وہ سارے سیاستدان نبی تھے. اور بولو ذرا سبحان اللہ، یہ بولنے کا سیاستدان نبی تھے. ہم شرابیوں کو سیاست کا قلمدان ضرور دیتے ہیں، کبھی محلے کی مسجد کے امام کو بھی آپ کا دل کیا کہ چیئرمین دیکھیں ہم اس جیسا؟
گندی گالیاں دینے والے کو ہم چیئرمین ضرور بناتے ہیں جی، کونسلر ضرور بناتے ہیں، ایم پی اے ضرور بناتے ہیں. کسی اسپیسیفک بندے کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں کوئی بندہ آخر بھی ہو رہا ہے ساڑھے کسی چیئرمین نے گل کر دیتی. ایک جنرل بات آپ کے سامنے ذکر، ہم ان کو ضرور بنانا چاہتے ہیں اور بناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں. کبھی ہم نے 24 گھنٹے رب کا قرآن پڑھنے والے کو نہ کونسلر دیکھنا چاہا نہ چیئرمین دیکھنا چاہا. پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری آنے والی نسل بڑی بگڑ گئی ہے. مجھے یہاں حضرت شیخ سعدی کی ایک بات یاد آ گئی. گلستان شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اپنے باپ کو کھانستا رہتا تھا، بیمار تھا، انہوں نے موٹے تے چکیا، جا کے وہ دور نہ اپنے گاؤں سے باہر ایک درخت لگا تھا، اس کے نیچے پھینک آیا. پھینک کے آنے لگا نا تو ابا بولا بوڑھا، کہنے لگا پترا تیری مہربانی ہے. وہ حیران ہوا، کہنے لگا یہ میں پھینک کے جا رہا ہوں اس کو گھر سے دور اور یہ میری مہربانی کہہ رہا ہے. اس نے کہا خیر ہے ابا میری مہربانی کیویں؟ انہوں نے کہا اس واسطے تیری مہربانی ابھی میں اپنے ابے نو دھوپے سٹ کے گیا سا، تیری مہربانی چھاویں سٹ کے چلنا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا تو میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، پھر اگلا نمبر. اس لیے مہربانی کریں، جو سمجھتے ہیں ہم نے آنے والی نسلوں کا مقدر سنوارنا ہے وہ سیاست وہ اختیار کریں جو رسول پاک نے مسجد نبی کے سین میں بیٹھ کر فرمائی ہے. ہمیں وہ سیاست چاہیے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترہ امتیاز تھی، اور وہ سیاست چاہیے جو حضرت عثمان غنی نے فرمائی، وہ سیاست چاہیے جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے. اور وہ سیاست کیا ہے؟ وہ سیاست یہ ہے مر جائو پر رسول پاک کے دین پر آنچ قبول نہ کرنا، کبھی کافر کی سربراہی کو قبول نہ کرنا. آج اسی سارا کچھ یورپ دا کھانے پہ ہیں، تمہیں پتہ ہے اس گل دا، سارا کچھ یورپ دا. تسی کہو کہ مولوی جی اسی تے آپ کما کے لیانے. میں کہ مجھے یہ بتا وہ جو تو کما کے لا رہا ہے وہ آندہ کتوں پہ ہے؟ تیرے تے اپنی مجھاں دا دودھ بھی جڑا کار خالص پینا سے وہ بھی انہوں نے کہہ دیتا کہ یہ غیر صحت بخش ہوتا ہے. صحت بخش کون سا ہے؟ وہ جو بڑی کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ڈبوں میں پیک کر کے بھیجتی ہیں وہ زیادہ صحت بخش ہے. میں کہا تجھے تو سکھا دیا گیا یہ جی، زہریلا نمک تجھے بیچا جاتا ہے اور جو بہترین دنیا کا نمک ہے اس کو باہر بیچا جاتا ہے، دولت حاصل کی جاتی ہے. میں نے کہا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے مہربانی کریں اسلام کو پورا پورا اختیار کریں. کتنا اختیار کریں جی؟ ہاں، ہم نے سودا کیسے خریدنا یہ بھی ہمیں دین بتاتا ہے، یہ بھی دین ہے. ہاں، دکان میں جانا کیسے ہے یہ بھی دین بتاتا ہے. کوئی شے بیچنی کیسے ہے یہ بھی دین بتاتا ہے. تو نک کنج پوجنا ہے خدا کی قسم یہ بھی دین بتاتا ہے. تمہاری آنکھ میں کچھ پڑ جائے وہ نکالنا کیسے ہے یہ بھی دین بتاتا ہے. تم نے گلی میں چلنا کیسے ہے، دین اسلام اتنا کامل ہے چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تم نے بیٹھنا کیسے ہے یہ بھی ہمیں دین بتاتا ہے. تم نے سونا کیسے ہے یہ بھی دین بتاتا ہے. یار جوتا کیسے پہننا یہ بھی محمد عربی کا دین بتاتا ہے ہمیں. منہ کیسے دھونا ہے یہ بھی دین بتاتا ہے. ہاتھ کیسے دھونے ہیں یہ بھی دین بتاتا ہے. ناک کیسے صاف کرنا ہے یہ بھی دین بتاتا ہے. اب جس کی نظر میں ہمارا دین ادھورا ہے وہ جس کو مرضی ووٹ دیتا رہے، اور جس کی نظر میں محمد عربی کا دین کامل تھا، کامل ہے اور کامل رہے گا، اسے چاہیے کہ رسول پاک کے غلاموں کو ووٹ دے کر اب آگے لے. نہ بلوں کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے. تبدیلی دے مزے تساں بڑے چکھ لے. ہاں جی، اسی وہ لوگ ہیں یقین منو 100 گنڈے بھی کھانے ہیں 100 جتیاں بھی کھانے ہیں، بعد پھر اینڈ تے جا کے نعرے وہ ہی مار دیں آوے گا تے آوے گا تے جاوے گا تے جاوے گا. اور میں نے کہا جھلے کبھی رسول پاک کے دین کو تخت پر لانے کی بات تو کر کے دیکھ. تیرا ایک نعرہ بھی تیرے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں تیرے حق میں ثواب کے طور پر تحریر کر دیں گے. کہاں گلیزوں کا تو ساتھ دیتا ہے. دیکھا نا آپ نے بڑے بڑے لوگ جو قتل کر کے بھی بچ رہے ہیں جی. تے غریب بیچارہ ماڑا جا کوئی چھوٹا جا کام کو غلط ہو جائے تو پھڑ کے اندر جی. اب اس کو چھڑانے کے لیے پہلے تو اس کا باپ جا کے ناک رگڑے کسی کے ڈیرے پر ہیں جی. پہلے کسی چودھری نو راضی کرے وہ کوڑیاں مٹھیاں سبے سہن تو بعد وہ جناب گلاں سنے، گلاں سن کے برداشت کرے، اور پھر جڑا کام آکھے وہ بھی کرے، وہ غلامی اختیار کرے، پھر وہ تیرے منڈے نو چھڑان جاوے گا. نہیں، میں نے کہا یہ نظام ہے. اس کے لیے پاکستان تو نہیں نہ بنایا تھا. یہ 2 لاکھ حضور کی امت کی بیٹیوں کی جو جانیں گئی تھیں وہ اس وجہ سے تو نہیں گئی تھی نا. اس لیے ہم سے زیادہ پاکستان سے زیادہ تو انڈیا میں رہتے ہیں مسلمان. یہاں پر ہم 22 ہیں، یہ 25 کروڑ ہیں، وہاں پر 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں انڈیا کے اندر.
تو کیا وہاں پر پھر یہ پاکستان بنانے کی حاجت ہی کیا تھی، ضرورت ہی کیا تھی، اگر میں نے اور آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ نہیں کرنا؟ یہ چور تو اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ انہاں دیاں چوریاں پھڑیاں جانیاں، ان کی وارداتیں پکڑی جائیں گی، تش تش بام ہو جائیں گی، لیکن ہم حضور کے غلاموں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری آنکھوں پر بھی ابھی تک پٹی بندی ہوئی ہے۔ رسول پاک کا دین لٹ گیا، ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا، عزت رسول کے قانون کو چھیڑا گیا، حضور کی گستاخہ کو یورپ کے حوالے کر دیا گیا، ملت کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے سامنے بیچ دیا گیا، ہمارا کشمیر بھی چلا گیا، اور ہمارے دامن میں اور کچھ باقی نہ رہا، اور اب تو ہمارے ایئرپورٹ بھی گروی رکھ دیے گئے، موٹر وے بھی گروی رکھ دیے گئے، پتہ نہیں کوئی ایک شے بھی ملک کی باقی نہیں بچی۔ اب ہمیں تو ان قریب یوں ہی ڈر لگتا ہے کہ اگر آج بھی ہم کھڑے نہ ہوئے تو کسی وقت پھر انگریز کی 4 فوجوں نے آنا ہے، انہوں نے کہنا چھٹو جی پاکستان اب ختم ہو گیا ہے، اب یہ بھی فلانے ملک کا حصہ بن گیا، اس کے بعد پھر پچھتانا کیا ہوگا جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ آج اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنی قوت پہچانو۔ ہمارے استاد اتنی بات کہا کرتے، وہ کہتے ہیں مسلمان نوجوان نہ صرف اے نہیں پتا کہ مسلمان ہونے دی طاقت کتنی ہوندی، پاور کتنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک مثال آپ دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے گھوڑا تسی لو نا، اگر بچہ دیکھیں وہ طاقتور ہو کے چھوٹی سی رسی سے بھی وہ بچہ بھی پکڑ کے لے کے جا سکتا ہے، تسی مجھ تے سارے ویکھی نا، نکا جب بال بھی جناب ہوتی سنگلی پھڑے تھے تو مگر ٹر پے گی، حالانکہ وہ اس بچے کی غلامی کر نہیں سکتی بھی جتنا اس کا وجود ہے، یا اس کے اندر جتنا زور ہے، پاور ہے، طاقت ہے۔ میں جب وہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے نا تو اس کو رسی باندھ دی جاتی ہے، بتھیرا وہ سیر پیر ماردہ کسی طرح چھوڑا لواں، لیکن جب نہیں نہ توڑ سکتا رسی کو، یا چھوٹ نہیں سکتا، آزاد نہیں ہوتا، تو ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے میں جو مرضی کر لیں انہوں میں توڑا نہیں سکتا، میں نہیں توڑا سکتا۔ اور جب وہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، ہون پاویں وہ بڑی بھینس بھی بن جائے، یا گھوڑے کا بچہ ہے تو تگڑا مضبوط گھوڑا بھی بن جائے، تو دھاگے سے بھی باندھ دو گے تو وہ اس کے ذہن میں بات بیٹھی رہے گی، انہوں میں توڑا نہیں سکتا۔ بس وہی بات آج مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی۔ اگر ہم نے نظام کی بات کی تو ہمارے اوپر تو پرچہ ہو جائے گا، میرا چاچا ناراض ہو جائے گا، گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر بتا، اگر تجھے ان لوگوں کی ناراضگی کی فکر ہے تو قبر میں امام الانبیاء کو کیا منہ دکھائے گا جا کر کے؟ وہ حضرت سید کفایت علی شاہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں پھانسی کا پھندا چوم کے گلے میں ڈالا تھا؟ اور فرمایا تھا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، اور پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اس لیے آج رسول پاک کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور ہماری دعوت بڑی سادہ سی ہے، حضور کا دین تخت پہ لاؤ۔ مولوی لے آن دی ایسا گل نہیں کر دے، مولویوں میں بھی بڑے بڑے مولوی ہیں، ایک کا نام ہے نور الحق القادری، تینوں نام بڑے اچھے ہیں، نور بھی بڑا سونا نام ہے، الحق بھی بڑا سونا نام ہے، قادری بھی بڑا سونا ہے، لیکن وہ حضور کے گستاخوں کا حمایتی ہو تو مجھے بتاؤ نور کہاں رہا، حق کہاں رہا، قادری کہاں رہا؟ جی ایک کا نام ہے مولوی طاہر اشرفی، اس سے بھی بڑے بڑے عجوبے قسم کے مولوی موجود ہیں۔ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، اس لیے مولوی کو تخت پر لانے کی بات ہم نہیں کرتے۔ میری ملت کا ایجوکیٹڈ نوجوان جو مولوی نہیں ہے لیکن کردار، اخلاق اور دین کا پختہ ہے، نظریہ کا پختہ ہے، تم آگے بڑھو، ہم تمہارے نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں، کوئی ہمیں چاہ نہیں ہے۔ بابا جی یہ فرماتے ہوتے تھے کیا رہا تسی الیکشن لڑو نا، میں نے تو تہاڈی تو سیٹ بھی نکل جانی۔ بابا جی فرماندے میں الیکشن لڑن واسطے تے کام کیتا ہی کوئی نہیں ہے جی، لیکن وہ چاہتے تو لڑ سکتے تھے، اور لورو نہ دی سیٹ نکل بھی آندی۔ جب پہلا الیکشن تحریک لبیک نے لڑا تھا لیکن نہیں لڑا، انہوں نے کہا لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول پاک کے دین کا نام لے کر اپنی ذات کی سیاست چمکانے کے لیے۔ میں نے کہا ہم نے تو پھر تم رسول پاک کا دین تخت پہ لاؤ، اس کے بعد ہم پھر مسجد کے اندر بیٹھ کر وہی قال اللہ و قال رسول کا سبق امت کو پڑھائیں گے۔ اس لیے مہربانی کرو جی، مذہب اور سیاست کو ایک جگہ جمع کر دو تو سمجھ لو اسلام مکمل ہو جائے گا۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ چنگیزیت ہے جس کے میں اور آپ شکار ہیں، اور جب ہماری سیاست میں رسول اللہ کا دین آ جائے گا پھر ہم سے جھوٹا وعدہ کوئی نہیں کر سکے گا، اور سیٹ جیتنے کے بعد پھر ہمارے ساتھ مظالم کوئی نہیں ڈھا سکے گا۔ پھر حساب ہوگا تو وقت کے حاکم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر فاروق سے بھی حساب ہوا تھا، تو پھر ہم بھی حکمرانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکیں گے بتاؤ تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے؟
اور جی میں ایک پنڈ چوری ہوئی نا انہاں کی کیتا پیرا جو لا دیتا پتہ نہیں چوراں دا ڈر سی پیرا لگیا ہویا سی تے وہ جدوں چور آئے تے انہاں کہا بھی یہ تے کام خراب ہے تے پیرا لگا ہویا وہ کی کیتا انہاں ایک بندے نے نہ پنڈ دے کنارے کتے جا کے کسے گھر لگ گئے انہوں نے جا کے رولا پاتا وہ چور 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 سارا پنڈ اتھے دوڑیا بھی چور تے پھڑیا گیا سارا پنڈ ادھر گیا مگروں دے ساتھی جڑا خالی پنڈ سے دی صفائی کر کے وہ گئے نہیں وہ حال ساڈے نال ہوندا ہے عمران خان آیا چور چور کہہ کے جو لٹ مارے نہ مچائیے تساں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جی تے جنہاں نوں اسی کہنے ہیں جی انہاں نالوں چنگے تے وہ فلانے سن میں کہ وہ فلانے بھی جا کے لندن بیٹھے نے جائیداداں خرید کے اس وطن اچ ملک اچ تو تے میں رہنا اس لیے اس وطن کی آج قدر کر اور وہ جو مسلمان بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں وہ جن کے سامنے ان کے پیٹوں سے بچے نکال کے ہوا میں اچھالے جاتے تھے وہ جن کی گردنیں کاٹ کر سکھوں نے فٹ بال کھیلا تھا اس بہن کی لٹتی اور کٹتی ہوئی عزتوں کی آج حفاظت کرنے کے لیے تیرے لیے ضروری ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان میں محمد عربی کا نظام نافذ کر دے یہ نہ پرواہ کر کے ہوگا کیا کیسے ہوگا قدم بڑھانا تیرا کام ہے رب کی جانب سے فرشتوں کا نازل ہونا ضروری ہے وہ میرا رب فرشتے ضرور بابا جی فرماتے تھے بدر کا میدان لگانا ہمارا کام ہے میرا رب مدد اور نصرت کے فرشتے آسمانوں سے خود نازل فرما دیں اس لیے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں ہمارا دین کامل ہے کوئی ادھورا گال ہو گئی بڑی زیادہ اوکھی ادھیاں بندیاں نو سمجھ آئی ہونی جنہوں سمجھ آئی بولو سبحان اللہ ویکھیا نا میں کیا نا ادھیاں نو سمجھ آئی ادھے بندے بولے نا چلو جنہوں سمجھ آئی ہے وہ سارے بولو ہم والا سبحان اللہ سمجھ والے بندے جنہوں نے سمجھ آئی پھر بولو حضرت سبحان اللہ اس ساری تقریر کا نتیجہ ہے نا کڑے مولوی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر ووٹ مانگ کے گیا ہے میں کہا یہ ہم نے ووٹ وہ مانگا ہے جو حضرت مولا علی نے حضرت امیر معاویہ سے حضرت ابوبکر کے لیے مانگا تھا یہ وہ ہے یہ قبضہ گروپ کی سیاست والا ووٹ نہیں ہے اس لیے جب تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو تو ان کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے بعض بندے ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب جدھر دی ہوا ہوئے گی ووٹ تے پھر ادھر دینا ہے میں کہا جی ہوا ویکھ کے ووٹ دینا ہی تے نیری چڈن والے شاپرنچ تے تیرے فرق کی رہ جانا مزہ یہ ہے ہاں وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا نیری چڈن والے شاپر نہ بن رسول پاک دا غلام بن جڑا محمد بن قاسم کلا چل کے تے سندھ دی دھرتی تے آ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی بیٹی دے سر تے چادر دینا ہاں او محمود غزنوی بن جنہیں 17 حملے سومنات دے مندر تے کیتے 16 حملے اچھ ناکام ہویا لیکن خالی نہیں بیٹھیا ہر وری تازہ ہو کے پھر حملہ کر دیندہ آخر تے جا کے وہ لٹدا تے جدوں انہیں جا کے توڑیا نا مندر تے مال سی تے ہندو آنکھیں انہیں کہا انہیں مالدار ہو جائے گا انہیں چک کے مال سارا پرے سٹے انہیں کہا میں مال واسطے آندہ تے مار لی تے اور بڑیاں شہوہ سے میں تے بت توڑن واسطے آیا تے محمد عربی دے دین دا علم لہنان واسطے آیا اس واسطے مہربانی کرو تحریک لبیک والےاں دے نال کھڑے ہو جاؤ ساری زندگی ووٹ دیتے جے کدی کسے نو گلیاں واسطے نالیاں واسطے سڑکاں واسطے دے واسطے اج بھی رلدے پے این حکومت اینڈ تے آ گئی ہے نا ہن ویگے تو فنڈ جاری ہون لگ پین گلیاں دے بھی نالیاں دے بھی ہن تواڈے کول رابطے بھی شروع ہو جان گے آؤ جی ہم سچوئی صاحب آؤ ڈیرے تے کدی آئے نہیں کدی جڑا مسئلہ ہے سان دسیو ویر نو یاد کریو تے میں کہ جدوں رسول پاک دے دین تے حملہ آیا ادوں ہے ویر کتھے سی تواڈے کول کوئی ووٹ منگن آوے تو انہوں کم از کم اتنا سوال بحیثیت مسلمان ہونے دے ضرور کرے آ جائے یار جدو ختم نبوت تے عمل آیا سی ادو تو کی کردا پیا سی بس اینی گل جواب دے جدو رسول پاک دی توہین ہوئی فرانس دے وچ خاکے بنے نبی پاک نو معاذ اللہ گندیاں گلاں کڈیاں گئیاں ادو تو کتے کھڑا ہویا سی دس حضور دے غلاماں دے نال سائیں یا انہاں اے پارلیمنٹیرینز دے نال رل کے سین پیا کردا سی بھی یہ ساڈا بھرا لگدا ہے اسی اینوں کچھ نہیں ہون دیاں گے مولویاں کولوں بچاواں گے تو کیڑے پاسے کھڑا سی جواب لیں ضرور ایک دفعہ ضرور پوچھی اے تازہ گل ہے ہن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نو معاذ اللہ جہنمی آکھیا گیا پاکستان دے وچ بندے موجود نے گستاخ انہاں نو پھڑن والا کوئی بندہ نہیں سندھ دا بندہ امر جلیل میں ذلیل آکھاں گا امر جلیل انہیں معاذ اللہ نو گندیاں گالاں کڈیاں ساڈے ریاست چوپے اے جنہ جنہ ووٹ دیتے ہیں اے گالاں دا سارا انہاں کولوں پوچھیا جانا تو انہاں نو حاکم بنایا سی دس او دے جرم دا شریک ہے تو اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یہ بات پوچھا جائے گا جس کو تم حاکم تسلیم کرو گے اس کے کاموں میں تم حصے دار گنے جاؤ گے قیامت کے دن وہ کوئی اچھا کام کرے اس کے بھی حصے دار ہو وہ کوئی برا کام کرے اس کے بھی حصے دار ہو دسو جواب دین دا ہے حوصلہ
اس واسطے آج جنہاں کو اعلان برات کرو اور رسول پاک دے دین دے دعوے داراں دے نال اور دین دا نظام لیاؤن والیاں دے نال اج کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ آنے والیاں نسلاں دا مقدر بھی سمر جائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ووٹ کنوں دیو گے؟ بڑے مٹھے بولے ہو، کنوں دیو گے؟ لبیک والے نے ووٹ دیو گے؟ وردیاں گولیاں چ لبیک دے نعرے مارن جانا دے کے میں اگلے دیڑے ساڈے ناروال دا غازی عبد الوحید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے ابا جی نو ملیا نا، جوان پتر سی جی تے کلا کماؤ پتر سی، باپ بڈھا ہو گیا تے میں چکدیاں ادو جدو انہاں دا لاشا آیا نہیں سی اجے آنا سی تے انہاں دناں چ میرے کو ذمہ داری سی ناروال دی تے میں گیا، میں جا کے نا انہاں دے گھر تے میں 2-3 گھنٹے میں انہاں دے گھر داخل نہیں ہو سکیا، مینوں ڈر آوے میں جاواں میں پھر پلٹ آواں، میرے نال ایک دو اور حضرات بھی سن، میں پلٹ آواں میں کہ یار اے بندہ ماڑا جا گھر ہے نہ ہوئے مینوں چاچے مامے پھڑ لینے نہ تو ساڈا منڈا مروا دیتا، لیکن بخدا میں پیچھوں پیر صاحب ایک آئے ساڈے نال وہ لے کے 5-7-15 بندے اسی رلے، میں کہ ہن خیر ہے ہن چلنے ہاں، جدو گیا نا تے میں انہاں دے والد صاحب نوں جدو ملیا میں کہ جناب کوئی گل نہیں اللہ دی پھر رضا، تے انہیں پتہ کیا انہیں کہ مولوی صاحب بڑی مٹھی گل کیتی جی، میں کہ جی میں ڈر گیا، میں جی خیر ہوئے کی ہویا؟ کہنے لگے ہو یار کوئی پتر گیا نا 3 تے دوسرا بھی منگے میں تے سارا ٹبر قربان کر دے، ٹھیک ہے جی، او حوصلے اج ضرورت ہے سانو رسول پاک دے دین واسطے، جنہاں نے پتر دیتے کم از کم انہاں نال حوصلہ افزائی دین واسطے سن نال بھی نہ کھڑے ہو سکتے، دین تے سارا کچھ منگے بندے نو قربان کرنا چاہیے تے جے ایک ووٹ دین دی خاطر دے دیو گے تے کی ہو جانا، اس لیے پورے دل دے نال رسول پاک دے دین دی کپاں میں پورے حلقے دے وچ کلا ہی ووٹ ہوے، اے دیکھنا رسول پاک دیکھ رہے ہیں، تو میں کہ جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بسم اللہ دی پرچی کسی دے نامہ اعمال وچ رکھ دین گے تے او دا نیکیاں دا پلہ بھرا ہو جائے گا، تے من دس جے تیرا ووٹ حضور نے رکھ دیتا تے پھر پلہ کیویں بھرا ہو جائے گا، پھر کنا بھرا ہوئے گا، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر بابا جی فرمان سن اکھاں بند ہون دی دیر پترو لگ پتہ جائے گا جیتا کون اور ہارا کون، اے دنیا تو میرے گلاں دے پردے پا سکنا، میں تیریاں گلاں دے پردے پا سکنا، تو میرے تے الزام لا سکنا، میں تیرے تے لا سکنا، یہ تو قیامت والے دن پتہ لگے گا نا جدو ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، تے آج جڑے کہندے نے مولوی تو سیاست کر رہے ہیں دین کے نام پر، ادو جدو انہوں نے ہاتھ بانے ادو ٹرنا چاہنا ہے نا سونے دے قافلے نال، تے پھر فرشتیاں پھڑ کے پرا سٹنا ہے، جا دفاؤ، ادو تے رسول پاک دا دین تینوں سیاست لگدا سی، آج حضور دے مگر ٹرنا چاہنا ہے، تیرا راستہ اور ہے رسول پاک کے غلاموں کا راستہ اور قافلہ اور ہے بس، اس لیے آج حضور کے علم وہ ایمان بالغیب اور کیا چیز ہے، ایج تے شاید بغیر ویکھیا تسلیم کر لیا، جدو مان لیا تو پھر مان لیا، اب قیامت تک کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کو نجات دے سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے سوائے نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے کوئی دنیا کا نظام مسلمانوں کو کامیاب کر سکتا، ہاں چاہے دنیا کی منی تڑنی جمہوریت ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیں جب بھی کامیاب کرے گا رسول پاک کا نظام ہی کامیاب کرے گا، دیر سے آئیں یا وقت سے آئیں اس نظام کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، تو ہن لاؤ گے لبیک دا نعرہ انشاءاللہ، ساڈا انتخابی نشان کی ہے جی، کیڑی والا؟ کنڈے والی، یہ بھی ہے کر دینا کنڈے والی، ایک ہوندی ہے چپو جا لگا ہوندا ہے او نہیں، اور پنجے والی او نہیں، اے وے کنڈے والی، این جو ہوک جڑی بنی ہوندی، ساڈی انتخابی نشان اے وے ہوک والی کرین، ذہن وچ رہے گا انشاءاللہ، تے جے میں الیکشن تے کھلو جاں مینوں دیو گے ووٹ، تے تہاڈے امام صاحب جے کھلو جان تے پھر بولو دیو گے ووٹ، یار جو دینا جو دین دے نا تے پھر کی ویکھنا بھی کون کھلوتا ہے، کہتے حضرت نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اگر کسی کو امیر بناتے وہ حبشی بھی ہوتا تو ہم اس کے ہاتھ چوما کرتے، سمجھ آئی رہے، تو جس کو امیر بنا دیا جائے جنہوں پھر اگے لا دیتا بس ٹھیک ہے، جب حضور کا غلام ہے پھر کالا کیا تو گورا کیا تو لمبا کیا تو گٹھا کیا، بھائی جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو اس واسطے محنت بھی کرو، اپنے نوجوانوں بھی سکھاؤ، بچو کامیابی صرف رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی میں ہے، حضور کی محبت اپنے دل میں پیدا کر، جدو تسی بچے نو محبت رسول سکھا دو گے تو آڈا ادب آٹومیٹکلی وہ دل لے چاہ جائے گا، تو بچے نو دنیا داری سکھا دو گے پھر انہیں 4 پیسے آن دی دے رہے انہیں پیو نو کیک مار گیا پران سوٹنا، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر
مان گیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے تے پورا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے ادھا ادھورا نہیں پورا مسلمان